بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے تو صرف ایک لفظ کا وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، پہاڑ جیسی بھی پریشانی ہو، اس ایک لفظ سے ادھر وظیفہ شروع ہوا اور ادھر یہ پریشانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں تو یہ اس کے لیے وظیفہ، اگر آپ کو معاشی مشکلات ہیں، اگر آپ کو اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اگر آپ کو جاب کا کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے گھر میں محبت اور میاں بیوی میں جھگڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس مال و دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، غرض کہ زندگی کے کسی قسم کی کام کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے، اور کوئی معاشی مسائل یا گھریلو ٹینشن کا شکار ہے، آپ کے گھر میں محبت نہیں ہے، آپ کے گھر میں نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، تو صرف ایک لفظ کا وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی طاقت سے جو ہے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، آپ کے گھر کی ہر پریشانی اور ہر جو ہے دور ہوگی، ہر کام میں رکاوٹ دور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے القہارو، اس کا مطلب ہے القہارو، اس کا مطلب ہے سب سے طاقتور۔ جو کوئی اس القہارو کا صبح و شام ورد کا محمول بنا لے گا، اس کی ہر مشکل، اس کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ جو فرضوں اور سنت کے درمیان اس کو 100 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمن پر غلبہ کی نیت سے پڑھے گا تو دشمن مغلوب ہوگا، دشمن زیر ہوگا، دشمن کبھی بھی اس پر غالب نہیں ہوگا۔ تو ہر پریشانی جو ہے القہارو کا ایک اسم گرامی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں ہر پریشانی جو ہے آپ اس کو کثرت کے ساتھ زندگی کا معمول بنا۔ ایک واقعہ میں حضرت امام بن حنبل کا آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام بن حنبل ایک لمبے سفر کے لیے ایران کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کو راستے میں شام ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں آرام کر لیتا ہوں۔ جب مسجد میں پہنچے تو مسجد کے چوکیدار نے کہا کہ اندر آپ آرام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی تکرار میں وہ معاملات چلتے رہے، مسجد کے چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا اور حضرت امام بن حنبل نے ارادہ کیا کہ میں باہر ہی سو جاتا ہوں۔ تو مسجد کے چوکیدار نے ان کو بہت تکرار کی
اور ان کو گھسیٹ کر ان کو کہا کہ مسجد کے سامنے نہیں سوئیں گے آپ۔ تو اسی دوران ایک شخص جو ہے وہ اس تمام واقعات دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت امام بن حنبل کو کہا کہ آپ میرے پاس رات کو میرے گھر میں آرام فرما لیجئے۔ حضرت امام بن حنبل اس کے گھر میں گئے۔ وہ شخص جو ہے اپنا جو ہے اس معاملات گھر کے میں مصروف کھانا پکانے اور اس معاملات میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مصروف ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ تو اسی طرح وہ حضرت امام بن حنبل اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کام کرتے کرتے حضرت امام بن حنبل اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کام کرتے کرتے کچھ ورد پڑھ رہا تھا۔ رات گزری تو صبح جب حضرت امام بن حنبل نے اس شخص سے پوچھا کہ تم رات کو کیا پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کام کرتا ہوں تو استغفار کی کثرت کرتا ہوں، استغفار کی کثرت سے جو ہے۔ تو حضرت امام بن حنبل نے پوچھا کہ اس کا کیا تمہیں فائدہ ہوا؟ تو حضرت نے اس شخص نے بتایا کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے آج تک ایک۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میری ایک دعا جو آج تک قبول نہیں ہوئی کہ میں حضرت امام بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر دی۔ تو دوستو، یہ ہے استغفار کی کثرت کا نتیجہ، اور استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کثرت سے استغفار کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے اور کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔